اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 4 نائٹ یعنی رات. یہ ایک نظم کا نام ہے اور اسے ولیم بلیک نے لکھا تھا. اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں رات کا منظر دکھایا گیا ہے اور ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے، لیکن اس کے بیچوں بیچ آسمان میں کچھ چمک رہا ہے. یہ کیا دکھائی دے رہا ہے؟ یہ ہے چاند. تو چلیے اب مل کر اس نظم کو پڑھتے ہیں. آپ بھی پڑھیے. The sun descending in the west. ڈسینڈنگ کا مطلب ہے نیچے اترنا، اور یہاں اس سے مراد ہے کہ سورج جو ہے وہ مغرب کی طرف کو ڈوب رہا ہے. آگے پڑھتے ہیں. The evening star does shine. یعنی شام کا ستارہ جو ہے وہ چمک رہا ہے. ایوننگ سٹار دراصل وہ ستارہ ہے جو کہ شام ہوتے ہی سب سے پہلے آسمان میں نمودار ہوتا ہے یا دکھائی دیتا ہے، جو کہ چاند کے بعد سب سے چمکدار یا روشن چیز ہوتی ہے جو کہ زمین سے آسمان میں دکھائی دیتی ہے. دراصل یہ ایک سیارہ ہے جسے انگلش میں وینس اور اردو میں زہرہ کہتے ہیں، لیکن قدیم یونانیوں نے اس کا نام ایوننگ سٹار رکھا تھا. تو دراصل اس نظم کے شروع میں ہی ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب رات کا جو منظر ہے ایک ایک کر کے اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ کیسے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، سورج ڈوبنے لگتا ہے اور اس کے بعد کیا دکھائی دیتا ہے آسمان میں، ایوننگ سٹار دکھائی دیتا ہے جو کہ چمک رہا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں. The birds are silent in their nest. اب یہاں رات کے منظر کے متعلق مزید بتایا جا رہا ہے کہ پرندے جو ہیں وہ اپنے گھونسلوں میں بالکل خاموش ہوتے ہیں، اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ رات کو پرندے بھی سو جاتے ہیں. اور آگے پڑھتے ہیں. اینڈ آئی مسٹ سیک فار مائن. جیسے کہ اس سے پچھلی لائن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پرندے جو ہیں وہ اپنے گھونسلوں میں خاموشی سے جا کر دبک جاتے ہیں، تو اب جو شاعر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب مجھے بھی اپنے گھونسلے کا رخ کرنا ہے، یعنی اس کی طرف جانا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وقت آ گیا ہے، چونکہ رات ہو گئی ہے، کہ گھر جایا جائے اور آرام کیا جائے. آگے پڑھتے ہیں. The moon like a flower. اب یہاں ذکر ہو رہا ہے چاند کا، اور اس کو تشبیہ دی گئی ہے پھول سے، کہ چاند جو ہے وہ کس طرح سے دکھائی دے رہا ہے آسمان میں، گویا ایک پھول کھلا ہو. جیسے کہ پھول دیکھنے میں خاصے خوبصورت لگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاند کو خوبصورت کہا جا رہا ہے کہ وہ گویا پھول کی طرح سے خوبصورت ہے. In heaven's high bower. ہیون سے مراد آسمان، ہائی اونچا، اور باور سے مراد ہے ایک سایہ دار جگہ، یا اس کے لیے اوٹ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی آسمان کی اوٹ میں بہت اونچائی پر چاند موجود ہے. یا پھر ان دونوں لائنوں کو اگر ملا کر پڑھا جائے تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ ایک پھول کی طرح آسمان کی بلند اوٹ یا چھاؤں میں موجود ہے. with silent delight. یعنی وہ خاموش اور پرمسرت ہے، یعنی بہت خوش ہے. اور پھر چاند کے متعلق کیا مزید کہا گیا ہے؟ sits and smiles on the night. یعنی چاند بیٹھا رات پر مسکرا رہا ہے، یا رات کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے. گو کہ یہ نظم جو ہے خاصی طویل ہے، لیکن یہاں پر اس کے صرف پہلے بند کو ہی لیا گیا ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 8 لائنیں ہیں، اور جیسے کہ اگر پہلی لائن اور اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کر ہم ایک جو آخری لفظ ہے اس کو دیکھتے ہیں، ان جو آخری 2 الفاظ ہیں ان کو اگر کمپیئر کریں، جیسے پہلی لائن کا آخری لفظ کیا ہے؟ ویسٹ، اور تیسری لائن کا آخری لفظ ہے نیسٹ. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپس میں ہم آواز ہیں، یعنی رائمنگ ورڈز ہیں. اسی طرح سے دوسری لائن اور جو چوتھی لائن ہے ان کے آخر کے جو الفاظ ہیں یہ بھی رائمنگ ورڈز ہیں، جیسے شائن اور مائن.
اب اسی طرح سے اگلی دو لائنیں ہیں یہ بھی آپس میں رائمنگ ہیں کیونکہ ان کے آخر میں جو الفاظ آ رہے ہیں وہ آپس میں ہم آواز ہیں، جیسے فلاور اور باور، اسی طرح سے ڈیلائٹ اور نائٹ۔ تو اب اگر اس کی رائمنگ سکیم لکھی جائے تو کس طرح سے ہوگی؟ اے، سیکنڈ لائن بی کیونکہ یہ ایک فرق آواز ہے، اور پھر تھرڈ لائن دوبارہ سے اے کیونکہ یہ پہلی لائن سے رائم ہو رہی ہے، اور اب فورتھ لائن جو ہے یہ بی ہوگی کیونکہ بی جو ہے وہ سیکنڈ لائن سے رائم ہو رہا ہے، سیم ساؤنڈ ہے جو پہلے بھی آ چکی ہے اسی لحاظ سے۔ تو اس طرح سے ابھی تک کیا ہو رہی ہے ہماری اسکیم؟ اے، بی، پھر اے اور پھر بی۔ اب آگے دیکھتے ہیں، اب یہ ایک تیسری قسم کی آواز ہے، اس کے لیے ہم سی کا استعمال کریں گے۔ اب رائمنگ اسکیم میں آ گیا ہے لیٹر سی، اور نیکسٹ جو لفظ ہے وہ بھی کیونکہ اس کا ہم آواز ہے تو یہ بھی سی ہوگا۔ تو اے بی اور پھر سی، اور آخر میں دیکھتے ہیں ایک مختلف آواز ہے، اس کے لیے نیکسٹ لیٹر اب ڈی استعمال ہوگا، اور چونکہ اس سے اگلا لفظ جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ رائم کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی لیٹر ڈی۔ تو اب پوری جو یہ 8 لائنیں ہیں ان کی رائمنگ سکیم کس طرح سے ہے؟ اس کو اگر لکھنا چاہیں تو آپ اس طرح سے لکھیں گے، اے بی سی ڈی۔ تو نظم میں خوبصورتی اور ربط کے لیے، ایک ردم کے لیے اس طرح سے رائمنگ ورڈز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ایک خاص بات آپ نوٹ کر سکتے ہیں یہاں پر، ہر لائن جو ہے اس کا پہلا لیٹر جو ہے وہ کیپٹل سے شروع ہو رہا ہے، یعنی پہلا لفظ جو ہے وہ کیپٹل لیٹر سے شروع ہو رہا ہے، جیسے یہاں پر د سے یہ پہلی، دوسری اور تیسری لائن جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے، یہاں پر اسی طرح سے اینڈ سے شروع ہو رہی ہے چوتھی لائن، لیکن اس کا جو پہلا لیٹر ہے وہ کیپٹل ہے۔ اسی طرح سے باقی کی لائنوں کے جو پہلے الفاظ ہیں وہ کیپٹل لیٹر سے ہی سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ اب ذرا مل کر اس پورے بند کو ایک مرتبہ پھر سے پڑھتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں رات کے متعلق یا رات کا جو منظر ہے اس کے متعلق ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اور کیسا محسوس ہوتا ہے۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں۔ The sun descending in the west, the evening star does shine. The birds are silent in their nest, and I must seek for mine. The moon, like a flower in heaven's high bower, with silent delight, sits and smiles on the night. اب آپ نوٹ کر سکتے ہیں یہاں پر لفظ سائلنٹ جو ہے یعنی خاموش، اس کا یہاں پر 2 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے، یہ تیسری لائن میں، اور پھر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ سیکنڈ لاسٹ لائن جو ہے اس میں بھی اس کو دوبارہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات کی جو خاموشی ہے اس کی طرف جو شاعر ہے اس نے دھیان دلایا ہے ہمارا، اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ رات کو چونکہ چہل پہل جو ہے وہ دن کی جو گہما گہمی ہوتی ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے، اور سب لوگ یا پرندے وغیرہ جو ہیں وہ سکون سے سو جاتے ہیں، تو ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہوتی ہے۔ تو جب خاموشی ہوتی ہے ہر طرف کیا ہوتا ہے؟ پھر سکون بھی محسوس کرتا ہے ہر شخص، یا جو جانور ہیں وہ بھی جس طرح سے بتایا گیا ہے کس طرح سے بالکل خاموشی کے ساتھ اپنے اپنے گھونسلوں میں موجود ہیں، تو لہٰذا رات کو سب آرام کرتے ہیں، سو جاتے ہیں اور اس سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا پیس کا جو لفظ ہے جس سے مراد ہے سکون، اس کا بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں بتانے کے لیے کہ رات جو ہے وہ بہت پیسفل ہوتی ہے یا پرسکون ہوتی ہے۔ اور کیا کیا چیزیں دکھائی دیتی ہیں رات کو؟ ایک تو ایوننگ سٹار ہے جو کہ جگمگا رہا ہوتا ہے آسمان میں، اور پھر اس کے علاوہ چاند جو ہے اس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ تو بہت ہی خوبصورت ایک پھول کی طرح سے جیسے کھلا ہوتا ہے، خوب چمکدار پورے آسمان میں وہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے خاصا اونچائی پر۔ اور یہاں پر ایک یہ جو آخر کی 2 لائنیں ہیں اس میں ایک خاص ٹیکنیک کا استعمال کیا گیا ہے جسے کہتے ہیں پرسونیفیکیشن۔ تو پرسونیفیکیشن دراصل کیا ہے؟ یہ ایک قسم کا فگر آف سپیچ ہے جس سے مراد ہوتا ہے کہ یہ جو مختلف قسم کی ٹیکنیکس شاعری کے اندر استعمال کی جاتی ہیں جیسے رائمنگ ورڈز اور اس طرح کی دوسری اور بھی بہت سی ٹیکنیکس، تو وہ فگر آف سپیچ کہلائے جاتے ہیں۔ تو ان میں ایک قسم پرسونیفیکیشن کی ہے، تو وہ کیا ہوتی ہے یہاں دیکھتے ہیں کس طرح سے اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ وتھ سائلنٹ ڈیلائٹ sits and smiles on the night، یعنی چاند کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ
خاموشی کے ساتھ اور بڑے پرمسرت انداز میں بیٹھا ہوا رات کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ تو دراصل یہاں پر چاند کے متعلق اس طرح سے بات کی گئی ہے گویا کہ وہ کوئی جاندار چیز ہو یا کوئی جیتا جاگتا انسان ہو جو کہ مسکراتا بھی ہو۔ تو جب بے جان چیزوں کے متعلق اس طرح سے شاعری کے اندر کسی نظم کے اندر بات کی جاتی ہے تو اس انداز کو کہتے ہیں، یعنی اس خاص قسم کی فگر آف سپیچ کو کہتے ہیں پرسونیفیکیشن، یعنی اس میں چاند کو یا ایک بے جان چیز کو پرسونیفائی کیا گیا ہے، اس کو وہ خصوصیت یعنی کوالٹی دی گئی ہے جو کہ جاندار چیزوں کا ہی کام ہوتا ہے، جیسے کہ ہنسنا، رونا، مسکرانا وغیرہ۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ایک احساس یہاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے جیسے کہ سائلنٹ، ڈیلائٹ اور سمائلز، یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ بھی ایک پیس یا امن اور اس کے علاوہ سکون اور خوشی کی علامت ہیں۔ اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر چاند ایک طرح سے جاندار چیز ہو تو وہ رات کا جو سکون ہے اس کو کس طرح سے محسوس کرے گا، یا پھر کوئی شخص اگر رات کو چاند کو دیکھے تو وہ بھی اس کو دیکھ کر اس طرح سے محسوس کر سکتا ہے یا اندازہ لگا سکتا ہے کہ رات کے سناٹے، خاموشی اور سکون سے چاند کس قدر محظوظ ہو رہا ہوتا ہے یا خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس نظم کو ولیم بلیک نے، جو کہ نہ صرف شاعر تھے بلکہ ایک آرٹسٹ بھی تھے، انہوں نے اس کو سب سے پہلے اپنی کتاب سانگز آف انوسنس میں چھاپا تھا، اور اس کتاب کو بڑی خوبصورتی سے انہوں نے خود سجایا تھا جیسا کہ وہ ایک آرٹسٹ بھی تھے۔ اور اس کتاب میں باقی کی جو نظمیں تھیں وہ بھی بچپن کی جو انوسنس یا معصومیت ہوتی ہے اس سے متعلق تھی، یعنی بچپن میں بچے کا جو ایک معصوم ذہن ہوتا ہے وہ کس طرح سے چیزوں کو دیکھ کر ان کے متعلق محسوس کرتا ہے۔ تو اسی طرح کے مختلف ٹاپک انہوں نے اس کتاب کے اندر ان کا استعمال کیا ہے، جیسے کہ یہاں نائٹ یا رات سے متعلق انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے وہ ایک بڑا ہی پرسکون یا پیسفل پہر ہوتا ہے، اور اگر کبھی ہمیں اسے دیکھنے کا یا اس کو غور سے اس طرح سے اس کا مطالعہ کرنے کا یعنی اتفاق ہو ہمیں کہ ہم آرام سے سکون سے اس کے متعلق غور کریں تو شاید ہم بھی ایسا ہی محسوس کریں جیسے کہ اس نظم میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس نظم سے متعلق جو ایکٹیویٹیز ہیں انہیں ہم اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور اس نظم کو زبانی یاد کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔